آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ لوگ تشریف لے آئے. آج کی یہ پریس کانفرنس محکمہ اعلیٰ تعلیم کی پچھلے 4 سالہ کارکردگی پر ہم بریفلی بات کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ایک اہم اعلان بھی ہے جو کہ ہمارے قائد عمران خان کا ویژن ہے کہ ہم نے پیشہ ورانہ تعلیم کو پروموٹ کرنا ہے، اسٹوڈنٹس کو انکریج کرنا ہے، اور والدین کے اوپر جو ہائر ایجوکیشن کا جو مالی بوجھ ہوتا ہے اس کو ہم نے کم از کم رکھنا ہے. محکمہ اعلیٰ تعلیم کی پچھلے 4 سالہ کارکردگی اور بالخصوص پچھلے 2 سال کی کارکردگی پہ ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں. ہم ڈائریکٹریٹ آف ہائر ایجوکیشن میں 3 نئے ریجنل ڈائریکٹریٹس کا قیام کر چکے ہیں. اگر یونیورسٹیز جامعات کی مالی استحکام کے حوالے سے ہم بات کریں تو تقریباً 3.5 ارب روپے سے زیادہ ہم نے مالی امداد کی ہے، بیل آؤٹ پیکج دیا ہے یونیورسٹیز کو، اور مزید ہم دے رہے ہیں. ہم اگر قبائلی اضلاع کی بات کریں تو بہت سے نئے کالجز ہم نے آپریشنل کرائے. قبائلی اضلاع کے تمام کالجز کو ہم نے گاڑیاں مہیا کی تاکہ وہاں پہ انرولمنٹ بڑھے. بالخصوص لڑکیوں کی ایجوکیشن کے اوپر ہم نے وہاں پہ بہت کام کیا. ہم نے قبائلی اضلاع میں ایک بہت بڑے پروجیکٹ کی شروعات کی جو ایجوکیشن سٹی کے نام سے ہے. ہم اگر صرف اس سال کی ستمبر سیشن کی اگر ہم بات کریں تو ہم اس ستمبر میں 35 نئے کالجز جو ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں پورے صوبے میں، جن میں قبائلی اضلاع بھی شامل ہیں. ہم اگر کالجز میں فرنیچر کی لیب ایکوپمنٹس کی بات کریں تو اس پہ اربوں روپے خیبر پختونخوا حکومت نے لگائے. BS بلاکس ہم نے نئے بنائے، اور صرف اس سال ہم نے یعنی 2021-22 اور 22-23 میں ہم نے 31 نئے کالجز کی منظوری لے لی ہے، جس کے لیے پہلی دفعہ محکمہ اعلیٰ تعلیم نے کسی قسم کی سیاسی وابستگی، کسی قسم کی سیاسی ایفیلیشن سے بالا تر ہو کر ہم نے پورے صوبے میں فیزیبلٹی اسٹڈی کنڈکٹ کی. ایک تھرڈ پارٹی ہم نے ہائر کی اور اس نے پورے صوبے کی فیزیبلٹی کنڈکٹ کرنے کے بعد ہمیں بتایا کہ ان 31 کالجز کی کہاں کہاں پہ ضرورت ہے، اور اس میں قبائلی اضلاع بھی شامل ہیں. ہم اگر قبائلی اضلاع کی ہی بات کریں تو وہاں پہ کالجز کے لیے 1700 ملین روپے 1.7 ارب روپے کی لاگت سے ہم وہاں پہ سولرائزیشن کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انرجی کا ہمیں بہت بڑا ایشو ہے. بجلی کی آن اینڈ آف جو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے یا جو کالجز میں پھر تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہو سکتی ہیں. تو یہ کوئکلی آپ کو بتانا تھا. اگر ہم یونیورسٹیز کی بات کریں تو 4 نئی یونیورسٹیاں ہم بنا چکے ہیں. اس طرح کی بے شمار ایکٹیویٹیز، نئے پروگرامات محکمہ اعلیٰ تعلیم نے شروع کیے ہیں، اور ان سارے پروگرامات میں ہمارا بنیادی فوکس یہ ہے کہ معیاری تعلیم ہم مہیا کریں اور سستی ترین ایجوکیشن ہم مہیا کریں تاکہ ہمارے نوجوانوں کو وہ مواقع مل سکیں جو دنیا بھر میں اویلیبل ہیں. ہم اگر اسکالرشپ رجیم کی بات کریں تو ہمارے تقریباً 5 اسکالرشپ جو ہے وظائف کا جو ہمارا پورا پروگرام ہے اس سے ہم ہزاروں کی تعداد میں طلباء و طالبات کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ہماری یونیورسٹیز میں، جامعات میں، ہر جامعہ میں اسکالرشپس مہیا ہوتے ہیں. یہ سارا آپ کو بریفلی ہم بتا رہے ہیں، اور اب جو جس کے لیے آج آپ کو مدعو کیا ہے اس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ ہم محکمہ اعلیٰ تعلیم کی مکمل طور پر کارکردگی پر ایک ایکسکلوسیو پریس کانفرنس کریں. آج کی پریس کانفرنس میں میرے ساتھ وائس چانسلر UET پشاور، وائس چانسلر UET مردان اور پروجیکٹ ڈائریکٹر سوات یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ اپلائیڈ سائنسز میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسپیشل سیکرٹری. آج کی یہ اہم پریس کانفرنس ہماری پیشہ ورانہ تعلیم، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں انجینئرنگ اور میڈیکل پہ ہمارا بہت زیادہ فوکس ہے. پچھلے ہفتے ہی ہم نے میڈیکل یونیورسٹیز میں وزیر اعلیٰ صاحب نے بہت بڑی افتتاح کی. اربوں روپے کے پروجیکٹس جو برسر تکمیل ہو گئے ان کے افتتاح ہم نے کر لی. اسی طرح دیگر یونیورسٹیز میں اربوں روپے کے پروجیکٹس جو ہے ہمارے شروع ہے. ہمارا وزیر اعلیٰ صاحب کا یہ فوکس ہے کہ ہم نے پروفیشنل ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا ہے. ہم نے
اسٹوڈنٹس کو حوصلہ دینی ہے کہ وہ آئے اور پروفیشنل ایجوکیشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ. یہ قائد عمران خان کا بھی ویژن ہے, اور مجھے یاد ہے کہ جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے مجھے کئی دفعہ یہی کہا کہ کامران آپ نے پروفیشنل ایجوکیشن کی طرف طلباء و طالبات کو لے کر آنا. اب انجینئرنگ یونیورسٹی کے آپ کو علم ہے کہ انٹری ٹیسٹ ہونے والے ہیں. جب ہم نے پورا اس انٹری ٹیسٹ کا جو سسٹم ہے ہم نے اس کا تجزیہ کیا, ہم نے انالیسس کی اس کی, تو ہمیں پتہ چلا کہ 2005-06 میں بھی 800 روپے فی انٹری ٹیسٹ فیس ہوتی تھی, اور آج کل 2500 روپے انٹری ٹیسٹ کی فیس ہم لیتے ہیں. اس کے اوپر ہم نے کام کیا, وزیر اعلیٰ صاحب کو ہم نے اس پہ آن بورڈ لیا. وزیر اعلیٰ صاحب کے ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں منظوری دی. انجینئرنگ ٹیسٹ کی فیس کو ہم 2500 روپے سے کم کر کے 500 روپے کرنے والے, جس سے ہزاروں کی تعداد میں والدین کو ایک ریلیف مل جائے گا. آپ کو پتا ہے کہ مہنگائی جس تناسب سے بڑھ رہی ہے, پیرنٹس کے اوپر ایک بوجھ ہوتا ہے, اور اکثر والدین یہ سوچتے ہیں کہ ان کے بچے انجینئرنگ میں جائیں, لیکن وہ انٹری ٹیسٹ کی فیس کی وجہ سے یا دیگر, آپ کو پتہ ہے انٹری ٹیسٹ کی فیس کے ساتھ انہوں نے اپنے بچوں کو ٹیسٹ سینٹرز بھی لے کر آنا ہے, ان کے لیے اور ارینجمنٹس بھی کرنی ہے, انتظامات کرنے ہیں. تو ہم سب سے پہلا ریلیف جو ہے وہ تقریباً ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 20,000 فیملیز کو ہم 2,000 روپے کی ریلیف ہم دے رہے ہیں, یعنی 2500 روپے سے کم کر کے 500 روپے ہم فیس کر رہے ہیں انٹری ٹیسٹ کی. یہ انٹری ٹیسٹ ایٹا کنڈکٹ کرتا ہے ہر سال, اور اس سال بھی ایٹا ہی کنڈکٹ کرے گا, اور ہم نے اس کے اوپر بہت زیادہ ورکنگ کی. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں وائس چانسلر صاحبان کا اور ایٹا کا بھی کہ انہوں نے اس پہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ ورکنگ کی. اب جو انٹری ٹیسٹ کی تاریخ تھی وہ 15 اگست تھی, اس کو ہم ایکسٹینشن دے رہے ہیں. اس کو ہم 21 تاریخ کو انٹری ٹیسٹ اب کنڈکٹ ہوگا ایٹا کے زیر اہتمام. تو اس سے پہلے جتنے بھی طلباء و طالبات نے اپلائی کرنی ہے یا کر چکے ہیں, اگر انہوں نے 2500 روپے جمع کرائے ہیں تو ان کو 2,000 روپے واپس دے دیے جائیں گے. ایک تو سب سے بڑا ریلیف یہ ہے کہ ہم نے 2500 روپے سے وہ 500 روپے کر دی. دوسرا جو ہم نے پورا تجزیہ کیا اس سسٹم کا, تو ہمیں پتہ چلا کہ پورے پاکستان میں کہیں پر نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوتی. کئی سن 2000 میں یا 2001-2 میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جس بچے نے غلط جواب دیا اس سے نیگیٹو مارکنگ بھی ہوگی. تو ہم نے کہا کہ یہ خیبر پختونخوا کے بچوں کے ساتھ ہم یہ استحصال نہیں مزید کریں گے. تو جو بھی بچہ اپیئر ہوگا وہ اگر غلط آنسر کی اٹیمپٹ کرتا ہے تو اس سے نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوگی. یہ بھی فیصلہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے کر لیا ہے, اور ہمیں ہدایات جاری کی ہیں کہ ہم نے یہ ریلیف دینی ہے کہ بچے کانفیڈنٹلی اس میں آئے, اس میں جوابات دیں, اور اگر انہوں نے غلط جواب دیا تو ہم نیگیٹو مارکنگ نہیں کریں. تو دوسرا ریلیف نیگیٹو مارکنگ کا ہم ختم کر رہے ہیں, تاکہ اور لوگ جو ہے کانفیڈنٹلی وہ آئے, پر اعتماد طریقے سے وہ آئے اور اس میں حصہ لے سکیں. تیسرا جو ہم نے کیا ہے, بچے جب ٹیسٹ میں اپیئر ہوتے تھے, اور میں خود اپیئر ہو چکا ہوں انٹری ٹیسٹ میں UET کے, تو ہمیں بہت زیادہ پریشر ہوتا تھا کہ 180 منٹ میں ہم نے 200 جوابات دینے. اس کو 200 کو ہم نے 100 کر دیا ہے, یعنی اب بچے اور بچیاں ہماری وہ 200 کی بجائے 100 سوالات کے جوابات دیں گے, MCQs ہوں گے, وہی پیٹرن ہوگا, اور ٹائم ہم نے 120 منٹ کر دیا, یعنی اب 120 منٹ میں وہ 100 جوابات دے سکیں گے. تو ایک جو انٹری ٹیسٹ کا پریشر ہوتا ہے ایپلیکینٹس کے اوپر, وہ اس سے سبسٹینشلی ریڈیوس ہو جائے. آپ کو پتا ہے جیسے میں نے ابھی بات کی, یہ 3 بڑے فیورز ہم دے رہے ہیں, اور جو پیپر پیٹرن ہے جو پہلے ہوتا تھا ہم اس کو کسی صورت ڈسٹرب نہیں کر رہے, تاکہ جن طلباء و طالبات نے تیاری کی, آپ کو پتہ ہے کوچنگ اکیڈمیز میں وہ جاتے ہیں, وہ بہت زیادہ بہت بڑے لیول پہ تیاریاں کرتے ہیں, تو پیٹرن میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوگی, تاکہ بچوں نے جس حساب سے تیاری کی ہے وہ اسی حساب سے رہے. یہ کلیئرٹی اس لیے ضروری ہے کہ کل میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا بہت سے بچوں کی یہ کنسرنس تھے کہ یہ تو ہم نے ایک اور طریقے سے تیاری کی تھی, آپ پورا پیٹرن آپ چینج کر رہے ہیں. کوئی پیٹرن ہم نہیں چینج کر رہے, جنہوں نے جس طریقے سے تیاری کی تھی وہ اسی طریقے سے رہے, پر اعتماد طریقے سے آئیں. ہم فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کا رجحان ہماری
انجینئرنگ سیکٹر میں آئے, انجینئرنگ ہمارے پاس کوالٹی انجینئرز آئیں. خیبر پختونخوا کو اس وقت ڈاکٹرز کی, انجینئرز کی, آئی ٹی ایکسپرٹس کی, اپلائیڈ سائنسز کے ایکسپرٹس کی, سائنسدانوں کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے, ایکیڈیمیشنز کی ہمیں ضرورت ہے. تو ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. میں طلباء و طالبات کو یہ یقین دہانی دلاتا ہوں کہ وہ جب ٹیسٹ میں اپیئر ہوں گے تو ان کو خوشی ہوگی. ہم نے سسٹم ان کے لیے آسان کر دیا ہے تاکہ جو مشکلات تھے جن کو ہم نے ٹیکنیکلی دیکھا ہے, میرے پاس ڈیٹیلز پڑھی ہوئی ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کی ہم انالیٹیکل سکلز کو دیکھیں, انجینئرنگ کے لیے جو ضروریات ہیں ہم ان کو دیکھیں. تو اس تناسب پہ ہم نے پیپر کا پیٹرن وہی رکھا ہے, ڈیفیکلٹی لیول کو ہم نے ایڈجسٹ کر دیا ہے, اور یہ ساری ڈیفیکلٹی انڈیکس جو ہے اس کو بھی ہم نے ایڈجسٹ کر دیا تاکہ بچوں کے اوپر پریشر نہ آئے. اور ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپلائی کریں. میں آپ کے توسط سے اپیل کرتا ہوں تمام والدین کو کہ اب فیس بھی کم ہو گئی ہے, 2500 روپے سے 500 روپے ہو گئی ہے, جو کہ ہمارا اپنا خرچہ آتا ہے. ہم نے پیپر کو 200 کوسچنز کی بجائے 100 کر دیا ہے, اور ڈیڈ لائن بھی ایکسٹینڈ کر دی ہے. اور جن والدین نے 2500 روپے جمع کرائے وہ بھی ہم ان کو 2000 روپے واپس کریں گے. تو آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ اس میسج کو پھیلائیں. ہم چاہتے ہیں کہ طلباء و طالبات بڑی تعداد میں انجینئرنگ کی طرف مائل ہو. ہمارے پاس کوالٹی انجینئرز آئیں, کوالٹی ڈاکٹرز آئیں, کوالٹی سائنٹسٹس آئیں, اور اس کے لیے ہم ایک ماحول یہ بنا رہے ہیں.